مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. میں آپ کی بہن تمبر خداوند کی حضوری میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں کہ خداوند آپ کو خوب برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو کلام ہے وہ اس حوالے سے ہے. آج کی جو خوبصورت بات ہے کلام کے مطابق وہ اس حوالے سے ہے کہ آیا اگر خداوند ہمیں راتوں کے پہروں میں اٹھاتا ہے تو کیا ہم جاگ جاتے ہیں یا ہم پھر سو جاتے ہیں؟ کیا ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں یا ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں؟ آج ہم کلام کے حوالے سے دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں راتوں کے پہروں میں کیوں اٹھاتا ہے، اور راتوں کے پہروں میں اٹھ کر اس کی حضوری میں سجدہ کرنے سے، اس کی حضوری میں جھکنے سے خداوند ہمیں کس طرح سے سرفراز کرتا ہے اور کس طرح سے ہمیں پورے دن جو ہے ابلیس کی جو مختلف اس کے ہتھ کنڈے اور مقابلے ان کے لیے خداوند ہمیں تیار کرتا ہے. چلے آئے ہم دیکھتے ہیں. زبور 63 زبور ہے اور اس کی ورس ہم پڑھیں گے 6. جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا. ہالےلویا. تو میرے عزیزو، داؤد نبی کس بارے میں کہہ رہا ہے؟ رات کے پہروں کے بارے میں. آپ جان سکتے ہیں کہ دن کے ٹائم ہم جب خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے. کبھی کسی قسم کا، اسپیشلی فیمیلز کو، میلز کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، بیٹوں سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ دن کو کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی. کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے. لیکن جب ہم راتوں کے پہروں میں دعا کرتے ہیں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس وقت ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا. راتوں کے پہروں میں خداوند کے لوگ جب جاگتے ہیں تو خداوند ان کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کرتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ جتنے بھی جادوگر ہیں، جادوگرنیاں ہیں، یہ کس طرح یہ لوگ راتوں کے پہروں میں جاگتے ہیں. راتوں کے پہروں میں جاگ کر تو یہ مختلف قسم کے جادو کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں پر مختلف قسم کی جو اپنی ان کی جنات ہوتے ہیں، جو ان کی بدروہیں ہوتی ہیں، بیڈ سپرٹس، ایول سپرٹس، میرین سپرٹس جو ہے ان کے اوپر بھیجتے ہیں. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ سب راتوں کے پہروں میں ہوتا ہے. تو کیا جب شیطان کے فالورز جو ہیں، جب شیطان کے ماننے والے، شیطان کے کو خوش کرنے والے راتوں کے پہروں میں جاگ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں جاگ سکتے؟ کیا ہم جب خداوند راتوں کے پہروں میں 3 بجے ہمیں اٹھاتا ہے تو کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ تو کیا اس وقت ہم خداوند کی حضوری میں نہیں جھک سکتے؟ ہم آنسو نہیں بہا سکتے؟ ہم نہیں گڑ گڑا سکتے؟ کیوں نہیں بھائی، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. ہمیں بھی خداوند کی حضوری میں جھکنا ہے، ہمیں بھی خداوند کی حضوری میں اپنے دستے بازو بلند کرنے ہیں، ہمیں بھی خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. اسی طرح ہم زبور، اس کا 91 زبور، اس کی ہم پڑھیں گے 5 اور 6 آیت میں. نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا تو، نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں رات کی ہیبت. رات ہیبت ناک کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ابلیس رات کے پہروں میں اس کی مختلف اس کے جو اینجلز اور اس کی اس نے جو اپنے کرندے چھوڑے ہوتے ہیں، اس نے جو اپنے غلام چھوڑے ہوتے ہیں، اس نے جو اپنی ساری تاثیریں چھوڑی ہوتی ہیں، راتوں کے پہروں میں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں. وہ ہم تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ابلیس کے سارے کرندے، ابلیس کی ساری تاثیریں راتوں کو جاگتی ہیں، اس کے جادوگر جاگتے ہیں، تو ہمیں بھی جاگنا ہے. خداوند جب ہم راتوں کے پہروں میں دعا کرتے ہیں تو خداوند ایک نیا زور ہمیں دیتا ہے. جب ہم راتوں کے پہروں میں جاگتے ہیں تو خداوند ایک نئی قوت ہمیں دیتا ہے. جب ہم راتوں کے پہروں میں جاگتے ہیں تو پورے دن کی برکت کو ہم ریسیو کر لیتے ہیں، پورے دن کے سکون کو ہم ریسیو کر لیتے ہیں. پورے دن کی جتنی بھی ابلیس کے حملے ہوتے ہیں وہ راتوں کے پہروں میں جاگ کر جو ہم دعا کرتے ہیں، ابلیس کے حملے سارے یسوع کے نام سے کینسل ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، راتوں کے پہروں میں جب بھی 3 بجے 3 سے 5 آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ اس بات کو معمولی نہ سمجھا کریں کہ شاید میری آنکھ ویسے کھلی ہے، شاید میں ویسے ہی اٹھا ہوں، شاید ویسے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی، یا شاید ویسے ہی میری نیند پوری ہو گئی، میں جلدی سو گیا تھا، یا شاید میں کیا وجہ ہے کہ میں راتوں کے پہروں میں کیوں میری آنکھ کھلی ہے.
وجہ کوئی بھی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ میری حضوری میں جھکو، خداوند چاہتا ہے کہ میری حضوری میں سجدے کرو، خداوند چاہتا ہے کہ میری پرستش کرو، خداوند چاہتا ہے میرا کلام پڑھو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، یا تو موبائل پکڑ لیتے ہیں یا ہم پھر سے سو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مرکز اس کا پہلا باب اور اس کی 35 آیت میں بھی یسوع بھی دن چڑھنے سے پہلے دعا کرتے تھے۔ جب یسوع نے ہمیں ایک ماڈل دے دیا ہے تو ہمیں اس ماڈل کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب بنی اسرائیل کے لیے منو سلوا وہ آسمان سے اترتا تھا تو وہ بھی سورج چڑھنے سے پہلے ہی اترتا تھا ان کے لیے۔ جب سورج چڑھتا تھا تو وہ سارا ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ سورج چڑھنے سے پہلے راتوں کے پہروں میں اٹھ کر دن کے شروع کے پہروں میں اٹھنا کتنا بابرکت ہے، کتنا خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا، مجھے برکت دے گا۔ رات کے 3 بجے اٹھنا، 3 سے 5 کے درمیان اٹھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں۔ بڑے زبردست یودھا ہوتے ہیں جو اس ٹائم میں دعا کرتے ہیں، خداوند کی نگاہ اس وقت ان پر لگی ہوتی ہے، ان کا ڈائریکٹ رابطہ خداوند سے ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رات کے ان پہروں میں دعا کرنے سے خداوند بڑے بھیدوں کو ہماری زندگی میں کھولتا ہے، خداوند بڑی باتوں کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 3 بجے اٹھنے کو، 3 سے 5 بجے اٹھنے کو معمولی نہ سمجھے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور اس بات کو سمجھیں گے کہ 3 سے 5 کے درمیان اٹھنا جو ہے وہ ہماری برکت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضوری میں جھکاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کا شکر ہو، رب الافواج آپ کا شکر ہو، قوموں کے رب آپ کا شکر ہو، بادشاہوں کے بادشاہ آپ کا شکر ہو، طبیب عالم آپ کا شکر ہو، فتح مند خداوند آپ کا شکر ہو۔ خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، آج کا کلام کہ خداوند ہمیں راتوں کے پہروں میں اٹھ کر اپنی حضوری میں جھکنا سکھا۔ ہم اپنے آنسو بھائیں، اپنے آنسوؤں کو پانی کی طرح بہائیں، اپنے تکیوں کو بھگوئیں۔ ہم خداوند ہمیں اپنی حضوری میں جھکنا سکھا اور اپنے فضل اور رحم میں چلنا سکھا، تاکہ خداوند ہم ابلیس کے ہر ان مقابلوں کو آپ کی حضوری میں جھک کر خداوند ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں کو توڑ سکے یسوع کے نام سے۔ سب کچھ مانگتے ہیں باپ کے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین آمین آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔